السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج ایک دوسرا پروگرام افغانستان اسپیشل پہ کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ امداد حسین، جو کہ ایکسپریس ٹرائبون کے لیے لکھتے ہیں اور فورن میڈیا کے ساتھ بھی یہ منسلک ہیں، اور ان کا افغان ایشوز پر بڑا عبور حاصل ہے. کئی بار یہ جاتے رہے ہیں، ابھی جاتے رہتے ہیں، افغانستان جاتے ہیں، کوریج کے لیے جاتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اس وقت چونکہ جب سے امریکہ نے جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے جب اعلان کیا کہ مکمل انخلا کریں گے افغانستان سے، کیونکہ بلینز آف ڈالرز ہم نے لگا دیے، اور پہلے انہوں نے ملٹری سلوشن، اور اب چونکہ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بنا پر پھر جو اب جو موجودہ صورتحال ہے کہ افغانستان میں اب طالبان نے تقریباً بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب ان کی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کابل کی طرف ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو ریسنٹلی جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو بیان دیا تھا کہ ہمارے افغانستان میں کوئی بھی فیورٹ نہیں ہے، اور جو بھی حکومت وہاں پہ آئے گی تو ہمارے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں گے. دوسری جانب یہ بھی خدشہ ابھی چونکہ سول وار جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. دوسری طرف افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ طالبان ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور صلاح مل کے جو ہے نا ایک حکومت بنائیں، جبکہ طالبان جو ہے اب وہ پے در پے جو ہے وہ علاقے فتح کیے جا رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو ہے وہ اسپن بلڈک کے مقام پر، جو کندہار کے مقام پر، انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا، اور رپورٹس کے مطابق وہ ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں. ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے. تو امداد حسین، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلے پاکستان نے بش کے ایڈمنسٹریشن میں ان کو اڈے بھی دیے تھے، لیکن اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور تو کیا اس پر، کیا اس شفٹ پہ آپ کا کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا طالبان جو ہے وہ کابل فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ عمران خان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ بڑا کنٹروورشل ہے. کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے کہ امریکہ نے اڑے مانگے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن اس کی امپورٹنس ہے ایک لحاظ سے. پاکستان کی پالیسی پچھلے 70 سال میں یا 75 سال کنسیڈر کرنے فار دا فرسٹ ٹائم چینج ہوئی ہے. پہلے ہم جیو پالیٹکس کرتے تھے یا جیو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے 90s میں جو ہمارا ہاں، ابھی تک وہی پالیسی چل رہی تھی. اب شفٹ ہو گئی کہ جیو اکنامکس. اب ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم سنٹرل ایشیا تک ایکسیس کس طرح حاصل کریں گے. اب ہمارے لیے وہاں پہ کوئی گروپ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے افغانستان کا امن اہم ہے، تاکہ وہاں سے ریل گاڑی گزر سکے، وہاں سے روڈ گزر سکیں، اور ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا کو ہم فائنلی ریکنیکٹ کر دیں. پاکستان اس میں ایک آپ کہہ دیں کہ اٹ از اے گیٹ وے بٹوین سنٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو اس اسٹیٹمنٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ ایک لحاظ سے، لیکن یہ پالیسی شفٹ ہے جس سے آپ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بش کے زمانے میں انہوں نے بیسز دے دیے تھے. اب جب آپ بیسز دیتے ہیں تو یو آر گوئنگ انٹرنگ انٹو ریجنل کنفلکٹ. ایران ہے اس ریجن میں، پھر افغانستان ہے، پھر افغانستان میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، پھر سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں، پھر رشیا ہے. تو جب آپ بیسز نہیں دیتے تو یو آر آؤٹ آف کنٹروورسیز. ایک تو یہ ہے کہ ہم کنٹروورسی سے باہر رہنا چاہتے ہیں تاکہ جتنے بھی سیگمنٹس ہیں افغانستان میں یا جس کا بھی انفلوئنس ہے افغانستان میں، تو کم از کم ہمارے روٹس کو کوئی خطرہ نہ ہو، ہم کنٹروورشل نہ ہو. تو یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے اس ماورا اس حقیقت کے کہ اس سے کسی نے بیسز مانگے تھے یا نہیں. اور کلیئرلی یہ جو پالیسی شفٹ ہے اس سے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے. اچھا، دوسرا جو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے جو فوراً جو افغانستان کے جو جرنلسٹ آئے تھے، ان باقاعدہ 2-3 سٹیزن کے ساتھ کی، اور ان پہ عمران خان نے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ اسپیسیفکلی کہا کہ پہلے امریکہ جو تھا وہ ملٹری سلوشن پہ وہ کر رہا تھا، اور اب جو ہے کہ وہ ریکنسلیشن اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کہ اس پیرا میں کہ اب طالبان جو ہیں، مطلب وہ ایک قسم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فتح ہے. اور جس طرح اب ریسنٹلی جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، جو ان کے تقریباً 112 جو ہے صوبوں میں ان کا جو ہے کنٹرول ہے، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ہرات میں بڑی جھڑپیں ہوئی ان کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اب اگر لیٹ سپوز طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں، کابل کو فتح کر لیتے ہیں، کابل کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تو جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ
ہمارے کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہمارے کوئی پسندیدہ نہیں ہے افغانستان میں، اور جو بھی حکومت آئے گی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ریلیشن قائم کریں گے، کیونکہ یہ ریجنز کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ریجن میں امن ہوگا۔ تو کیا اگر طالبان کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ کابل کنٹرول کر لیں گے، اور اگر کنٹرول کر لیا تو کیا پھر پاکستان جو ہے وہ طالبان کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ آپ کے سوال کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ کیا طالبان فتح کر لیں گے کہ نہیں، پہلے ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں جو وہاں پہ سچویشن ہے، امریکہ نکلا نہیں ہے وہاں سے، انخلا ہوا ہے لیکن ری پوزیشننگ ہوئی ہے۔ ابھی جو حملے ہوئے ہیں وہ یو اے ای کے ایئرپورٹ سے اور یا پھر بحیر عرب سے انہوں نے جو پوزیشننگ لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے سمپلی کہ جب طالبان کنسنٹریٹ ہوں گے اراؤنڈ کابل تو دے کین ہٹ میزائل اور یا پھر ایریل اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ اس لیے کابل کو فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ سیکنڈلی پاکستان ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں۔ اب گن پوائنٹ پہ اگر آپ کابل میں انٹر ہوتے ہیں، دس از ناٹ ڈیموکریٹک وے، دس از ناٹ دا سیولائزڈ وے۔ پھر سینٹرل ایشیا کے جو جہاں ہمارا اسٹیک انوالو ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ان میں سے کوئی بھی ملک طالبان کو ایکسیپٹ ریکگنائز نہیں کرے گا، ایران بھی نہیں کرے گا۔ واحد پاکستان پہ پریشر آئے گا اینڈ ان دا فیس آف امریکہ، جو کہ ابھی تک سول ورلڈ پاور ہے، اور پھر چائنا بھی میرے خیال میں سنکیانگ کے حوالے سے ان کے بھی کچھ خدشات ہیں، وہ بھی اس طرح نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ ہم طالبان کو، اگر انہوں نے گن پوائنٹ پہ کابل قبضہ کر لیا تو وداؤٹ میسو پریشر پاکستان کس طرح ان کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا یہ تو آپشن ہی نہیں رہا کہ کابل فتح ہو جائے گا۔ ہاں، سیکنڈ آپشن کہ کیا طالبان ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ پچھلے 20 ایئرز میں وہ نیٹو نہیں کر سکے تو کابل کی حکومت اکیلے کس طرح کر سکیں گے، یا پھر اگر نیٹو فزیکلی ایگزسٹ کر رہا تھا افغانستان میں نہیں کر سکا تو دور سے کیا کر سکے گا۔ اب طالبان بھی مشکل ہے، یہ والے بھی جو اس وقت جاری ہے کہ اہم پوزیشنز پہ وہ قبضہ کر لیں گے اور پھر ٹاکس شروع کر دیں گے تاکہ ان کے پاس بارگیننگ پوزیشن آ جائے۔ ہاں، یہ چانس ضرور موجود ہے کہ ان کے مطالبات سخت ہو سکتے ہیں۔ تو جب مطالبات سخت ہوں اور وہ کابل کی حکومت کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو، تو ایک سچویشنل ڈیڈ لاک پہلے بھی موجود تھا، نہ تو طالبان ختم ہو سکتے تھے، نہ طالبان کابل کو قبضہ کر سکتے تھے، امریکہ جب ادھر ایگزسٹ کر رہا تھا۔ اب بھی وہ سچویشنل ڈیڈ لاک ہوگا اور پھر یہ سیول وار کی سچویشن ارائز ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوا۔ ایران انٹر کنیکٹیوٹی ریجن کا چاہتا ہے، رشیا چاہتا ہے کہ ہارڈ واٹر تک ایکسیس حاصل کرے، پھر پاکستان بھی انٹر کنیکٹیوٹی چاہتا ہے، اسی پہ سکسیس اس کے علاوہ نہیں ہے، تو چائنا بھی یہی چاہتا ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ امریکہ بھی یہ دو جو ریجن ہے، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، ان کے جو کیا کہتے ہیں جائنٹس ہیں بزنس اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کو بھی تب فائدہ ہو سکتا ہے جب یہ دونوں ریجن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا انٹر کنیکٹ ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ دونوں ریجن کس طرح کنیکٹ ہو جائیں، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے اسٹریٹجی پہ یا دوسرے چیزوں پہ، لیکن اس وقت جو ورلڈ کے تمام پاورز ہیں انکلوڈنگ جرمنی اور یورپین یونین، وہ ان دونوں خطوں کو انٹر کنیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ان دا بزنس انٹرسٹ، ان دا ٹریڈ انٹرسٹ، ان دا ڈیولپمنٹ انٹرسٹ۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہو جائے گی، اور میرے خیال میں جو دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں لوگوں کے پاس، ڈفرینٹ گروپس کے پاس انکلوڈنگ طالبان، اب زیادہ آپشن اور اسپیس نہیں رہا کہ وہ زیادہ عرصے تک لڑتے رہیں، بیکاز اٹ از اگینسٹ دا ہول ریجن، اور ریجن جب برداشت نہیں کرے گا تو پھر ظاہر سپلائیز پہ اور ان کے سپورٹ پہ اثر پڑے گا۔ دوسرا جو ابھی ریسنٹلی آپ نے اشرف غنی کا بیان پڑھا ہوگا، جو کہ ان کے نیشنل ڈے پہ، ایک قومی دن پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے قوم سے ایڈریس کیا تھا، تو اس پہ اشرف غنی نے یہ کہا تھا کہ طالبان ہمیں فورس نہیں کر سکتے سرنڈر پہ، اور نہ ہم کسی کو فورس کر سکتے تھے سرنڈر کرنے میں، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ طالبان ہمارے ساتھ آئیں، ٹاکس کریں اور حکومت میں شامل ہو جائے یا ایسی حکومت بنا دے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اشرف غنی کا یہ جو بیان ہے، اور اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ اب وہ جو ہے وہ بارگیننگ پاور جو ہے پاور ان کا ختم ہو گیا ہے، پہلے وہ ملٹری سولوشن پہ وہ کرتے تھے اور اب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو ان پیرامے میں آپ کا کیا موقف ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ وہ اشرف غنی، میں نے پہلے بھی بات کی، سچویشنل ڈیڈ لائن کی بات کر رہا ہے کہ نہ تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ کابل کو قبضہ کر لیں، نہ کابل کی حکومت کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی ہے کہ طالبان کو ختم کریں. واحد راستہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے بات چیت کا یا نیگوشیشن کا، اور اس کے لیے آئی تھنک اٹ از ویری مچ ریئلسٹک. جو سچویشن ہمیں بتا رہا ہے یہی حل ہے اس صورتحال میں، اور کچھ نہیں ہو سکتا. باقی یہ ہے کہ ملٹری سلوشن تو نیگوشیشن امریکہ نے کر لی ہے، وڈرا کر دیا وہاں سے. لیکن اب دیکھو، ملٹری سلوشن یا ملٹری آپریشن از اے پالیٹکس آف انادر ٹائپ. اس میں ہم بارگیننگ پوزیشن چینج کرتے ہیں. اب انہوں نے جو ری پوزیشننگ لی ہے ایریل اٹیکس اور ان چیزوں کا، اس سے بارگیننگ پوزیشن تو طالبان کا کافی کم ہو چکا ہے نا، اس کی پاسبلٹی بھی کم ہو چکی ہے کہ کابل کو جلد قبضہ کر لے. اس لیے تو ریزسٹنس آ رہا ہے کافی سارا ان کو موومنٹ میں. تو یہ ملٹری سلوشن تو نہیں ہے، لیکن ملٹری ایز اے اسٹریٹجی تو استعمال ہو رہی ہے نا فار فائنل سلوشن ان دا ٹاکس. ادروائز تو ان کے مطالبات بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ سمپلی کابل خالی کرو اور حکومت چلی جائے وہاں سے. یہی پاسبل مطالبہ ہو سکتا تھا، جو کہ نہیں ہے ڈیو ٹو دس ملٹری آپریشنز. ایک شارٹ سمپلی سا دوسرا یہ کہ اگر خانہ جنگی تو ابھی جاری ہے، لیکن اگر یہ کانفلکٹ جاری رہا اور تو آلریڈی یہاں پہ 30 لاکھ افغان مہاجرین ہم جو ہیں کئی سالوں سے یہاں پہ ہم نے اسٹیشن کیے، ہم نے ان کو بنا دیے، اور ہمارے اکانومی بھی اس پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور اب اگر یہ مزید یہ سچویشن رہی، دوسرا یہ کہ جو کراس بارڈر جو ہے، جو افغانستان نے یہ الزام بھی لگایا تھا، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں ثبوت فراہم کریں، کیونکہ بہت بڑا بارڈر ہے، روزانہ 25 سے 30 ہزار لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس، جس طرح وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں پیش کریں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا امداد حسین، تو یہ تو ہمارے لیے پھر پاکستان کے لیے پھر زیادہ پھر آئیں گے لوگ، ہم پہ بوجھ پڑے گا، ہماری اکانومی پہ بوجھ پڑے گا، تو انفراسٹرکچر پہ بوجھ پڑے گا. تو اس حوالے سے شارٹ سا ذرا بتا دیں، پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، وہ 1996 سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، تو تب ایک نیا انفلکس آ سکتا ہے ریفیوجیز کا، اور زیادہ تعداد میں. ویسے تو 12 13 20 200 یہ تو آتے جاتے ہیں نا، لیکن جو آپ زیادہ تعداد کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا فی الحال اسپیکولیشن ہی ہوگا کہ ہم کہہ دیں، یا تو خدا نخواستہ اگر افغانستان میں بالکل وہ سیول وار اور بلڈی سیول وار شروع ہو گیا، تو پھر وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ یہاں پہ تاحال وہ نہیں آئے. اور جو بارڈر سچویشن ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، جو بارڈر مینجمنٹ یہ کر چکے ہیں. اب یہ رش کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹریفک کو بھی، اور ملیٹنٹس کے موومنٹ پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ جو 300 400 500 آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ انٹی پاکستان ملیٹنٹس وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، احرار والے ہیں، دوسرے کافی سارے آرگنائزیشنز ہیں. تو ہمیں ریفیوجیز میں یہ پتہ نہیں چلے گا، اتنا جلدی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے گا کہ کس نے موومنٹ کی اور کیوں آیا. اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم محدود کریں گے ایک خاص علاقے تک، لیکن بہرحال ایک رسک اور سیکیورٹی رسک اور یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوں گی. بہت شکریہ امداد حسین صاحب. جی ناظرین، تو اب یہی ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس ریجن میں امن ہوگا. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ اس ریجن کی پروٹیکشن کے لیے، اس ریجن کی بہتری کے لیے، اگر طالبان اور افغان حکومت آپس میں مل بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ نکال لیا، اور وہاں پہ ایک کنسولیڈیٹڈ مستحکم حکومت قائم ہو جائے، جو بھی حکومت ہو، تو اس کے لیے یہ ریجن کے لیے اچھا ہوگا، پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن میری آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر انفارمیشن آپ کے سامنے شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.